اکثر راتوں کو مجھے محسوس ہوتا کہ کوئی میرے چہرے اور جسم پر پھول پھیر رہا ہے۔ پھر میری آنکھ کھل جاتی۔ یہ صالحہ سال سے آزمائی ہوئی اس بات کی علامت ہے کہ اب صحابی بابا اور حاجی صاحب کی آمد ہے۔ واضح کرتا جاؤں، ان کی حاضری کے کئی انداز ہیں، لیکن یہ انداز بھی کبھی ہو جاتا ہے۔ ایک انداز یہ بھی ہے کہ مجھے چیل کی آواز آتی ہے یا کبھی غرانے کی آواز، جیسے کوئی چیتا یا شیر غرا رہا ہو۔ ایک بار میرے جنات دوست میرے پاس بیٹھے مجھے غیاث الدین بلبن مغل بادشاہ کے چشمدید واقعات سنا رہے تھے کہ وہ رعایا کے ساتھ کیسا تھا اور اس کے دن رات کیسے تھے۔ کہنے لگے، ان کے دور میں ایک بزرگ تھے جن کا نام بھی غیاث الدین افرادی تھا۔ بہت صاحب کمال پہنچے ہوئے بزرگ تھے۔ بادشاہ ان کے پاس بھی جا کر رات گزارتا، کبھی دن میں چھپ چھپا کر جاتا۔ جب بھی جاتا اسے بڑی ہستیوں کا دیدار ضرور ہوتا۔ ایک بار پاشا نے پوچھا کہ مجھے یہاں دیدار کیوں ہوتا ہے، یہ چیز محل میں نہیں ہوتی؟ تو بادشاہ کو افرادی بزرگ نے بتایا کہ دراصل ہم رزق حلال دیتے ہیں اور سارا دن سورہ اخلاص کا ورد کرتے ہیں۔ فرمایا، جو سورہ اخلاص کا بے شمار ورد روزانہ ہزاروں کی تعداد میں کرتا ہے تو 2 سال کے بعد اس کے پاس شاہ جنات نیک صالح جنات کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں، جو اس کے ساتھ بیٹھ کر ذکر کرتے ہیں اور اس کے یہ کام میں اس کی خدمت کرتے ہیں، حتیٰ کہ دن رات اس کی غلامی کرتے ہیں۔ خود میرے ساتھ ایسا ہوا کہ میرے مرشد نے میری ڈیوٹی لگائی کہ میں ٹھٹا کے قبرستان مکلی میں سورہ اخلاص مع تسمیہ طویل دنوں کے لیے بہت بڑی مقدار اور بہت قلیل خوراک کے ساتھ دن رات پڑھوں۔ چونکہ ان کی اجازت تھی، پھر دعا اور توجہ تھی، تو یہ عمل میں نے کیا اور خوب محنت و دھیان اور یکسوئی سے کیا۔ دوران عمل مجھے حیرت انگیز واقعات کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک بار عمل کر رہا تھا کہ میں نے محسوس کیا کہ کمبل جو کہ میں نے سخت سردی کی وجہ سے اوڑھی ہوئی تھی، اس میں کچھ سرسراہٹ اور حرکت محسوس کی۔ میں نے کمبل کا کونا اٹھایا تو ایک سانپ بہت بڑا کنڈلی مار کر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اٹھ کر اسے جھاڑا، وہ بھاگ گیا۔ میں پھر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر اس طرح دوسرے کونے میں سانپ کی حرکت محسوس ہوئی۔ اب میں اٹھا نہیں بلکہ اپنے عمل کی توجہ کو سلطان العسکار کی شکل میں لا کر اس کی طرف توجہ کی۔ واقعی محسوس ہوا کہ عصر شروع ہو گیا ہے۔ چند منٹ ایسا ہی کیا تھا کہ پھر دیکھا ایک جلی ہوئی رسی اور اس کی راکھ پڑی ہوئی تھی۔ میں نے وہ راکھ جھاڑ دی۔ پھر ایک بار عمل کر رہا تھا کہ چھوٹا سا کتے کا بچہ سردی سے ٹھٹھرتا ہوا اور کوں کوں کرتا ہوا میری موٹی کمبل میں گھس گیا۔ میں نے اس کو کمبل میں جگہ دے دی۔ تھوڑی دیر تو وہ کوں کوں کرتا رہا، پھر وہ پرسکون ہو گیا، جیسے محسوس ہو رہا تھا اس کی سردی ختم ہو گئی ہو۔ پھر میں نے اسے سوتے ہوئے پایا اور پرسکون پایا۔ اب روزانہ اس کا معمول ہو گیا، حتیٰ کہ چند دنوں کے بعد میں اس کا منتظر رہنے لگا۔ چونکہ میرے عمل میں بقیہ 23 دن رہتے تھے اور آخری دن تک وہ کتے کا بچہ میرے پاس آتا رہا۔ میں عشاء کی نماز کے بعد بیٹھتا اور تہجد پڑھ کر عمل ختم کرتا۔ اب اس ویران میلوں میں پھیلے قبرستان میں جہاں ہر طرف ہو کا عالم تھا، بالکل سناٹا، ویرانی، خاموشی، خوف و ہراس اور ہر طرف جنات کا راج۔ لیکن اب وہ کتے کا بچہ میرا ساتھی بن گیا۔ آخری دن، جس دن وہ عمل ختم کرنا تھا، وہ آیا اور حسب معمول میری کمبل میں گھس گیا۔ میں اپنا عمل کرتا اور پڑھتا رہا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ نکلا اور میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا اور رفتہ رفتہ وہ بڑا ہونا شروع ہو گیا، اتنا بڑا کہ اونٹ کے برابر نظر آنا شروع ہو گیا۔ ادھر میرا عمل ختم ہوا، ادھر وہ کتا بولا کہ میرے اوپر بیٹھو۔ میں چپکے سے اس کے اوپر بیٹھ گیا۔ وہ مجھے لے کر چلتا گیا، حتیٰ کہ سارے قبرستان کی سیر کرائی، جگہ جگہ جنات کے لشکر دیکھے، کئی جیلیں دیکھیں جن میں سرکش اور ڈاکو، چور، لٹیرے اور ہر کار جنات کو سزائیں دی جا رہی تھیں۔ جنات کے بچے کھیل رہے تھے، کوئی کھانا پکا کر بانٹ رہا تھا تو کوئی کسی اور مشغلے میں مصروف تھا۔ اس نے ایک خاص قسم کا چھوٹا بھنا ہوا گوشت تھا، مجھے بھی دیا اور کہا یہ حلال ہے۔
میں نے کھایا، واقعی لذیذ اور بہت ذائقے دار تھا۔ ایک جگہ ہم گزرے تو جنات میاں بیوی کا جھگڑا ہو رہا تھا۔ میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے بتایا تھا کہ جب بھی کسی کا جھگڑا ہوتے ہوئے دیکھو تو پڑھو واللہ اشد باسا و اشد تنکیلا۔ میں نے وہ پڑھا اور سانس روک کر پڑھا۔ جب سانس ٹوٹنے لگا تو پھونک ماری، بس ایک دم ان کا جھگڑا ختم ہو گیا، کیونکہ اس جھگڑے کو کئی لوگ ختم کرانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن ختم نہیں کرا سکے تھے۔ اس لیے ایک شخص درمیانی عمر کا میری طرف متوجہ ہوا، لوگوں سے مراد جنات پڑوسی، اور کہا کہ تو نے کیا پڑھا ہے؟ میں نے کہا یہ آیت۔ کہا کہ مجھے بھی اجازت دے دیں۔ میں نے کہا کہ نامعلوم، تو اس کو غلط استعمال کر لے یا درست، کیونکہ اس آیت کے اور بے شمار فوائد ہیں۔ کہنے لگا میں بالکل درست استعمال کروں گا، بلکہ اس کے بدلے میں آپ کو ایک عمل اور دوں گا جس کا آپ کو انوکھا فائدہ ہوگا، کہ جس کی لڑکیاں پیدا ہوتی ہوں یا وہ بے اولاد ہو، وہ یہ عمل کرے، انشاءاللہ لڑکا پیدا ہوگا اور بے اولاد کبھی محروم نہیں رہے گا۔ اور اگر کسی کی شادی نہ ہو رہی ہو تو وہ یہ عمل کرے تو اس کی شادی ہو جائے گی، اور بھی اس کے فوائد بتائے۔ مسلمان تھے۔ کہنے لگے میں نے بڑے بڑے علماء، صلحاء اور بزرگان کی خدمت کی ہے۔ ہرات، افغانستان کے جید علماء، بغداد کے بزرگان، اوچھ شریف کے بزرگان، سندھ کے بزرگان، دہلی کے فقراء، مدینے کے محدث بزرگوں کی بھرپور خدمت کی ہے اور ان سے لازوال موتی لیے ہیں۔ اس عمل کے بدلے وہ موتی آپ کو دوں گا، کیونکہ بہت عرصے سے ان کا جھگڑا ہو رہا تھا، اور وہ کہنے لگا ہمارے ہاں جھگڑا جب ہوتا ہے تو اس کی آگ ہر جگہ پھیل جاتی ہے۔